دوستان گرامی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ مجھے چیز ہے نمبر 1 وہ ہے خوشبو. دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا نیک بیویاں. یہ مجھے بہت پسند ہے. بیوی ہو پر نیک ہو، یہ شرط ہے. ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر بیوی ہو پر سونی ہو. 5-7 بولنے نے باقی تو پی گئے نے ہر شے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. گل میں سچی کر بیٹھا نا، کر بیٹھا کہ ہے ہی ہوں سٹیج پہ بیٹھ کے کوڑ کی میں مارا. بھائی اصل ہمارے دین کے اندر جو حکم ہے نا، فرمایا کہ جب تم کسی سے رشتہ کرنا چاہو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا دین کیسا ہے، مطلب ان کا عقیدہ کیسا ہے، وہ دین پہ عمل کرنے والے ہیں یا دین کے باغی لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے. دوسری شرط فرمایا ان کے حسب نسب کو دیکھا جائے. حسب نسب کا مطلب ہوتا ہے ان کا چال چلن. بازاری لوگ تو نہیں ہیں. پنجابی کو جا کھا محسوس تو نہ کرے سو نہیں تو سکار بننا سما آدھا ہی نہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ بازاری لوگ تو نہیں ہیں، 2 نمبر لوگ تو نہیں، کریکٹر لوز تو نہیں ہے ان کا. ایسے لوگوں کے گھر پر بھی رشتہ نہیں کرنا، بے شک کوئی وہاں سے لینی ہو یا دینی ہو بیٹی، بالکل نہیں کرنا ان کے ساتھ رشتہ. اگر پھر ان کا خاندان بھی دیکھنا ہے کہ یہ کس خاندان میں سے تعلق رکھتے ہیں. بس اوقات کے خاندان ایسے لوگ کہتے ہیں یار ایناندے وڑ کے تے سارے ڈاکو آن. سمجھ آئی نا؟ یا ایناندے وڑ کے اے تے سارے چور ہیں. یہ ایسی دیہاتوں میں رہنے والے لوگ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ قبیلوں کو جانتے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس چیز کو بھی دیکھا جائے. اور چوتھے نمبر پر، آخری نمبر پر فرمایا کہ ان کے حسن کو بھی دیکھا جائے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ظاہری وضاحت بھی دیکھنی چاہیے، لیکن حضور نے فرمایا جس نے فقط حسن کی وجہ سے شادی کی ایک دن اللہ دونوں کا حسن ختم کر دے گا. یہ حدیث شریف ہے ابو داؤد شریف میں. فرمایا جس نے فقط مال کی وجہ سے شادی کی اللہ ایک دن غریب کر دے گا اور وہ ایک پائی پائی کے لیے ترسیں گے. اور جس نے اس لیے کیا کہ بڑے اونچے خاندان میں میری شادی ہوئی ایک دن اللہ ان کو ذلیل کر دے گا. اور جس نے اس لیے شادی کی کہ میں دیندار لوگوں سے رشتہ جوڑوں اللہ حسن بھی دے گا، مال بھی دے گا، عزت بھی عطا فرما دے گا. یہ اس دین کی برکت ہوتی ہے. تو اس واسطے جب رشتہ کریں تو ان چیزوں کو دیکھا کریں. ہمارے اس معاشرے کے اندر لڑکا دیکھنا ہو تو پیسہ دیکھا جاتا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے اس بات کی بہت کم لوگ چھان بین کرتے ہیں. بس پیسہ، نوکری. اور ماں باپ کا بھی ذہن بن گیا نہیں پیراں تے کھلوے گا تو پھر بیاہ کریں گے. او پہلو لولا لنگڑا ہے، پہلے کیڑی شاید تے کھلوندا دسو بھائی؟ پہلے بھی تے پیراں تے ہی کھلوتا ہے. آپ ہمارے بزرگوں کی زندگی پڑھ کر دیکھ لیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام سے بڑھ کر تو کسی کی سنت نہیں نہ ہو سکتی. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جب اپنی لاڈلی شہزادی کی شادی فرمائی تھی تو پتہ عمر کتنی سال تھی؟ 16 سال تھی. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا جب آپ کا نکاح اقدس ہوا اللہ کے حکم سے تو عمر کتنی تھی؟ اور مولا مرتضیٰ کی 21 سال عمر تھی. آج اس معاشرے میں 35 سال ہو جاتے ہیں شادیاں کوئی نہیں کرتا ہے. اور پھر وہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کی کسی کو فکر ہی نہیں، حالانکہ ماں باپ کے کھاتے لکھے جاتے ہیں. یہاں یہی ہوتا ہے پیراں تے کھڑا ہو جاوے تو پھر ہے. اور بچی کی بات آ جائے نہیں ان کو چنگا لبے گا تے کران گے. میں یہ نہیں کہتا کہ جتھے آوے اتھائیں جڑ دیو، نہیں، کم از کم ٹائم پر تو کر لو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہ خود اتنی شرطیں رکھو کہ تم پوری نہ کر سکو، پھر نہ تمہارے لیے کوئی شرطیں رکھے کہ تم اس کی شرطیں نہ پوری کر سکو. اس واسطے معاشرے پر رحم کرو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کو عام کرو اور بدکاری کا دروازہ بند کرو. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. لیکن یہاں نکاح ہی کو مشکل بنایا جا رہا ہے. بدکاری 100 روپے میں بھی ہو رہی ہے. کیوں بھائی کتنے بیٹھے ہو؟ بدکاری 100 روپے میں ہو رہی ہے. بے غیرتی والا کام، حرام کام، جہنم میں لے جانے والا، جس سے بندے کے رزق بھی خراب ہوتا ہے، بندے کے چہرے کا نور ضائع ہوتا ہے، قبر و حشر خراب ہوتی ہے. وہ اتنا سستا. اور جو نکاح ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے شادی شدہ کو اللہ کتنا ثواب دیتا ہے؟ فرمایا شادی شدہ بندہ 1 رکعت پڑھے اور غیر شادی شدہ بندہ 70 رکعتیں پڑھے تو شادی شدہ کی 1 رکعت کا ثواب 70 سے زیادہ ہوتا ہے. یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے. ہمارے معاشرے کی اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں جی منڈے کول کچھ ہوئے گا تے موڑ کریں گے پیراں تے کھلو جاوے. سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ کی باقی جو 3 شہزادیاں تھیں, آپ ان کی عمر پڑھ کے دیکھیں کتنی کتنی عمر تھی جب شادی فرمائی. کسی کی 13 سال, کسی کی 14 سال, کسی کی 16 سال, آپ نے نکاح فرما دیا تھا. تو یہ محبوب کریم علیہ السلام 1400 سال کم و بیش پہلے آپ اپنی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے, آپ کا معاشرہ بچ جائے, تو پھر بر وقت ان کا نکاح کر دیجیے. اور یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے, نہیں جی یہ کھوسن کی دوں, کمال والی گل ہے یار. اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو کیا ایک دن کا کھانا نہیں وہ کھا سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک بندے کا کھانے زیادہ ہونا ہے نا, اور جتنا کہ عورتیں کھاتی ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے. یہاں یہ تو کیسے پورا ہوگا؟ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح, فرمایا لوگوں نکاح کرو اور اپنا رزق تلاش کرو. اور اس حدیث کا ایک ترجمہ یہ ہے نکاح کے ذریعے سے اپنا رزق تلاش کرو. جب بندے کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ اپنی سوچ کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لڑکا دیکھنا ہو تو صرف پیسہ اس کا دیکھا جاتا ہے بس, اور کچھ نہیں دیکھا جاتا. اور لڑکی دیکھنی ہو تو چمڑی چٹی بس, قد چھوٹا ہے بڑا ہے پڑھی ان پڑھ بس چھڑ دے ہو تسی. اور پڑھائی بھی دیکھنی ہو نا تو وہ دنیاوی میرٹ اور تعلیم ان کے سامنے ہوتا ہے, دینی نہیں ہوتا. بچہ بھی دینی ہو یا بچی دینی ہو تو بس اوقات کرے یار تو مولوی جائے ہیں بچوں کنجرال کرنا ہے. تھوڑی اوکھی گال میں ضرور کر گیا لیکن ایڈی بھی محسوس کرنے والی نہیں جڈی کیتی بیٹھے ہو. بھائی تو مسلمان ہے, کن کی جانب کرے گا؟ تجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ یار اگر حافظ کے ساتھ ہو گیا تو کیا میرے گھر کے اندر برکت نہیں آ جائے گی؟ اور اگر حافظہ بہو مل جائے تو کیا خیال ہے اس سے پیدا ہونے والے بچے وہ ان کی تربیت خود نہیں کرے گی؟ اس بات کی ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے بیویاں پسند ہیں پر نیک. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ پہلی کیا تھی؟ سارے بولیے تاکہ آنے والوں کو بھی پتہ چل جائے. خوشبو, فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے اور اس کے احکام میں بتا چکا. دوسری چیز کیا تھی؟ نیک بیویاں. فرمایا نیک بیویاں مجھے بہت پسند ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج 9 تھیں, بیک وقت 11 سے آپ نے شادی فرمائی تھی, اور اتنی نیکی کے اعلیٰ درجے پر تھیں کہ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ساری بیویوں کو ساری امت کی ماں بنا دیا. آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں, یہاں سے آپ اندازہ فرمائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, آپ پر ایک مرتبہ کسی نے تہمت لگائی منافق نے, تو حضرت فاروق اعظم آ گئے. آپ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کا جسم اقدس وہ ہے جس پر رب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, تو ایسے پیارے نبی کے پاس کوئی غلط کردار والی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ جب اللہ نے آپ کو ستھرا بنایا ہے تو آپ کی بیوی بھی کائنات کی عورتوں سے ستھری پیدا فرمائی ہے. یہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا. آج بھی کئی لوگ بھونکتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ پر, اور لکھ لو میری بات, جہاں لکھنا چاہو, پکا حرام زادہ ہے وہ شخص. مٹھے بولے ہو پترو, مٹھے بولے ہو, ایتھے ڈھلے نہ ہویا کرو. پکا حرام زادہ ہے وہ شخص جو حضرت سیدہ اما عائشہ کو بھونکتا ہے, یا نبی پاک کی آل پاک کے کسی بھی فرد کی توہین کرے, یا نبی پاک کے اصحاب کی کرے, وہ حلال زیادہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے جو ان کا ادب کرتا ہے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے پر حرامی نہیں ہو سکتا ہے. وہ گناہگار ہو سکتا ہے پر حرامی نہیں ہو سکتا, چونکہ مالکاں نو بھوکدا نہیں, مالکاں دا وفادار ہے. گناہگار تو ہو سکتا ہے. اور اگلی بات میری اس سے بھی غور سے سنیے, اس سے بھی غور سے. سارے بندے ذرا گوڈے چھوٹے پھاڑ کے بیٹھو, چھڑ کے بیٹھو, ذرا تکڑے ہو کے سنو میری گل. یہ نچوڑ دے رہا ہوں تقریر کا. جو بندہ حضرت اما عائشہ صدیقہ پر یا حضور کی کسی زوجہ پر بھونکے, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی ماں کا کردار کبھی حلال والا نہیں ہو سکتا ہے. کبھی نہیں ہو سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا وہ چنگی ماں دا پتر ہوندا ہی نہیں جڑے مومنا دی ماں نو بھوکے.
وہ چنگی ماں کا بچہ نہیں ہوں 5-7 بندے ڈھلے پہ گئے ہو یا پہلی مرتبہ گل سنی نے، یا میرا خیال ہے مہمان آئے ہوئے ہیں عید کے سلسلے میں تو کہیں گے یار مولوی تو بڑا جذباتی ہو جاتا ہے. یہ جذباتی نہیں، یہی میری زندگی کا ایک مشن ہے، معیار ہے، اور یہی میری پہچان ہے کہ میں اپنے حبیب کے غداروں کو کبھی برداشت نہیں کرتا، ان کے معاملے میں نرمی نہیں کرتا. حضور کی اہل بیت و حضور کے صحابہ ہوں میں، نہیں میرے ماں باپ، میری ساری آل اولاد ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول پہ قربان ہو جائے. ارے ہم تو ان کے در کے گداؤں کے گدا ہیں، ہم ان کے خلاف بات کریں گے؟ نہیں نہیں، ہم تو ان کا نام لے کر اپنے آپ کو جنتی تصور کر لیتے ہیں. ہم تو ایسی ان سے محبت کرتے ہیں، بالکل توہین کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو حضرت اما عائشہ پہ بات کرے وہ کبھی با کردار ماں کا بچہ نہیں ہو سکتا. اور 5-7 مو ڈلے پہ بیٹھے ہو خیر تہی نے، کبھی با کردار ماں کا، اس کی ماں کا کردار ہی اچھا نہیں ہو سکتا. رب اسے سزا دیتا ہے. تو گلاں کرنا مومنہ دی مانو لے ہن تینوں تیرے گھروں دین دے پے ہاں، آ ویکھ کی بندا پے. جو ہے نا بھائی، اس کی میں وضاحت نہ بھی کروں تو آپ سمجھدار ہیں، آپ سب کو سمجھ آ چکی ہے. گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا نیک بیویاں مجھے پسند ہیں. اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مجھے نماز بہت پسند ہے. حضور اکرم علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے؟ بخاری شریف میں ہے حتیٰ توارت قدماہ، وفی روایت حتیٰ تورمت قدماہ، وفی روایت حتیٰ انتفخت قدماہ. نبی پاک علیہ السلام کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھی. آپ اتنی عبادت کرتے، اتنی کرتے. حضرت اما عائشہ پاک کہنے لگی حضور آپ کے صدقے میں تو اگلوں پچھلوں کو معاف کیا جائے گا، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. فرمایا میں غافلوں کی طرح نہیں رہنا چاہتا، میں تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اے حضور کے امتیوں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے. اور حضور کو یہ نماز کتنی پسند ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، آپ مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، میدان جنگ میں ہیں یا پرسکون ماحول میں، نماز نہیں چھوڑی. سمجھ آ رہی؟ اور اللہ کے فرض کردہ احکام میں سے یہ نماز بڑی فضیلت والا حکم ہے. حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. اور کس پیار سے حضور نے سمجھایا. فرمایا تمہارے گھر کے اندر میں سے ایک نہر گزرے پانی کی اور 5 مرتبہ تم غسل کرو، تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ حضور نہیں رہے گی. فرمایا یہ 5 نمازیں یہ رحمت کی نہریں ہیں 5. جب تم سجدہ کرتے ہو تو گویا اس میں غوطہ لیتے ہو، جیسے پانی والی نہر میں نہاؤ تو تمہارا جسم ستھرا ہو جاتا ہے. جب تم سجدہ کر کے رحمت والے سمندر میں غوطہ لگاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو پاک و صاف فرما دے گا. کیا میں امید کروں کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت زیادہ پسند تھی. اسی واسطے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی. آج کل کے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میرا مرید ہو جا میں تینوں جنت لے جا سا. نماز داڑھی آخر چھاڑ پر بڑا کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں داڑیاں. میں جو ہاں